ہیں. اچھا سال ندیم صاحب ایک معروف آدمی ہے, لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں یونیورسٹیز میں. اب اس طرح کے بندے جو ہوتے ہیں نا, ان کو جو ہوتا ہے انٹلیکچوئل سمجھے جاتے ہیں. اب اس طرح کے بندے جب یونیورسٹی میں جا کے دین اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں, جو عام بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے یار ان کو تو ہم سے بہت زیادہ معلومات ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ اتنا اعتماد کیا جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ لوگ کہتے ہیں یار جو آمنا صدق, جو انہوں نے کہہ دیا سر کچھ ہے. اب انہوں نے کیا دعویٰ کیا, انہوں نے کہا جی ذخیرہ حدیث جو اہل سنت کا ہے وہ حضرت حسین سے کوئی روایتی نہیں ہے, حضرت علی سے روایتی کوئی نہیں ہے. اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم سب کو پتا ہے. کوئی بھی ایسا ذی شعور مسلمان نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو, کوئی تکا نہیں لگا کہ علی بن ابی طالب اور حسین علیہ السلام یا حسن علیہ السلام کی حدیثیں کیوں نہیں آئیں نیچے. تکا ہے, اتنا بڑا تکا لگ گیا. آخری خلیفہ اور حدیثیں کوئی نہیں. کسی بھی سنی سے پوچھیں, گن کے 6 حدیثیں نکال کے تھا علی بن ابی طالب کی, نہیں ملیں گی. اور کئی لوگ اس دن میں دیکھ رہا جب وہ وائرل ہوئی ویڈیو, بڑے لوگ پریشان ہوئے. میں نے اس دن پھر مضمون لکھا اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ باقاعدہ یہ میں نے اس کے اوپر پورا چارٹ اپنا دیجیے, یہ اسکرین لگا دیں گے نا, نظر آ رہا ہوگا. ہاں آپ لگا دیجیے گا. دیکھیں اس میں کتاب کا نام لوں گا, پھر اس کے بعد جو مرویات ہیں وہ میں بتاؤں گا. حضرت صحیح بخاری شریف سب سے پہلے زیادہ نشانہ صحیح بخاری ہوتی ہے. صحیح بخاری شریف میں سیدنا ابو بکر سے 32 روایات ہیں. سیدنا ابو بکر سے 32 روایات ہیں. سیدنا عمر سے 137 روایات ہیں, اور حضرت عثمان سے 25 روایات ہیں. یہ تینوں صحابہ کی روایات جو ہیں مل کے اس میں, اچھا سیدنا علی کی 96 روایات ہیں. سیدنا ابو بکر کی بھی علی سے کم, بالکل. سیدنا عثمان کی بھی سیدنا علی سے کم, بالکل. سیدنا عمر کی سیدنا علی سے زیادہ ہے. اچھا آگے چلیں. ترمذی میں سیدنا ابو بکر کی 22 ہیں, سیدنا عمر کی 78 ہے, ترمذی میں 78 ہے, اور حضرت عثمان کی 19 ہے. سیدنا علی اکیلے کی ان تینوں سے زیادہ ہیں, 142 روایات ہیں. صحیح مسلم میں سیدنا علی کی 67 ہے, سیدنا ابو بکر کی 9 ہے, 74 ہے, حضرت عمر کی اور حضرت عثمان کی 30 ہے. یہ 3 کتابیں جو ہے نا. اچھا صحیح ابو داؤد جو ہے بخاری مسلم کے بعد جو ہے ابو داؤد کا عموماً درجہ اہل سنت میں لیا جاتا ہے. اب صحیح ابو داؤد میں کیا ہے جی, ابو داؤد میں ہے جی سیدنا ابو بکر کی 11 ہے, سیدنا عمر کی 76 ہے, اور سیدنا عثمان کی 15 ہے, اور سیدنا علی کی ابو داؤد میں تینوں کے مشترکہ مجموعے سے اکیلے کی زیادہ ہیں, 110 روایات ہیں. بالکل ایسے. اچھا اب مسند احمد اور دارمی یہ ملا کے بقایا سائے ستہ کی 8 کتابیں بنتی ہیں. یہ بنیادی کتابیں اہل سنت کی. اب ان میں ان کا مجموعہ دیکھ لیتے ہیں. اب ان کا مجموعہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر کی 210 روایات ہیں, سیدنا عمر کی 977 ہیں, اور سیدنا عثمان کی 312 ہیں. یہ بنتی ہیں جناب تقریباً 1400 روایات. صحیح. تینوں خلفائے ثلاثہ کی, ابو بکر عمر عثمان کی 1400 روایات ہیں. سیدنا علی کی اکیلے کی 1583 روایات ہیں. جی جی جی. اب دیکھیں کہا کیا جاتا ہے جی ہمارے ہاں جی اہل بیت سے بغض ہے, اہل سنت سے اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت نظر ہی نہیں آتے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سیدنا علی کی یہ جو 1583 روایات ہیں اہل سنت کے ذخیرہ حدیث میں ہمارے شیعہ حضرات کی سیادی بھی نہیں ہے. بالکل سیدنا علی سے بالکل ایسی, یعنی کہ جنہوں نے جھنڈا اٹھایا محبت کا, ان کے یہاں اس سے آدھی بھی نہیں ہے. بالکل ایسی. مجھے فکر یاد نہیں آ رہی ورنہ میں بتاتا ہوں تو آپ مزید حیران ہو جاتے, اس سے بھی کام ہے. لیکن کم از کم اس حد تک یہ اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیجیے جو کہا جاتا ہے علماء حدیثیں چھپاتے ہیں اور ہماری کتابوں میں اہل بیت نہیں ہے. اس لیے قارئین ناظرین میں آپ کو یہ بات کہوں گا, نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کا تو بھی فرض بنتا ہے نا کہ جو بندہ آگے کہے اسلام آپ کہیں زندہ باد اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یعنی کہ ایک بندے نے آ کے کہا جی مولوی حدیثیں چھپاتے ہو, آپ نے فوراً طے کر لیا جی بالکل مولوی حدیثیں چھپاتے ہی ہوں گے, لازم ہے. نہیں تو ترجمہ کس نے کی ہے؟ مجھے ایک چیز بتائیں, آپ نے اہل بیت کے حوالے سے علیحدہ سے کتابیں کیوں نہیں لکھی پھر؟ دیکھیں بالکل ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات سنیے, مسند احمد بن حنبل کی جو ترتیب ہے نا وہ یہی ہے, مسند ابی بکر, مسند عمر, مسند علی, مسند عائشہ, بلکہ مسند اہل بیت اور مسند. اچھا میں بتاتا ہوں, 2 کتابیں اردو زبان میں چھپ چکی ہیں. ایک مسند علی الگ سے چھپ چکی ہے, ٹھیک, وہ کن کی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی مسند احمد سے نکالی گئی. مسند علی الگ سے چھپ چکی ہے اور مسند اہل بیت الگ سے چھپ چکی ہے. یعنی کہ اس میں سے وہ سارے فضائل و مناقب جو ہیں وہ علیحدہ سے ان کی روایات کرتا ہے نا. حافظ صاحب اس کو اس طرح سمجھے نا کہ مسند احمد کی ترتیب کے اندر پہلے یعنی کہ مسند اہل بیت ہیں, مسند اہل بیت کے بعد پھر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں آپ کے ازواج ہیں, پھر یعنی کہ اس ترتیب سے, یعنی پہلے مسند اہل بیت ہو گئی, پھر اس کے بعد اس ترتیب سے ان سب کی جو نا مرویات ہیں. تو یہ مین اسٹریم کی کتاب ہے, یعنی کہ بنیادی کتاب ہے. تو مین اسٹریم کی کتاب میں یہ پہلے سے اہل بیت کی مرویات کی ترتیب اس طریقے سے بیان ہوئی تھی. اس کے بعد اتنا بڑا یعنی کہ دھوکہ دینا ہے. اور یہ اردو میں ہے,
جی اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے, اور میں یہاں ایک اردو بات ترجمہ اور بھی آپ دو کو ادارے نے کر چکے ہیں, اہل حدیثوں نے الگ ترجمہ کیا ہے, دیوبندیوں نے الگ ترجمہ کیا ہے, اور ماشاءاللہ دونوں ترجمے چھپ رہے ہیں, بک رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مولوی حدیث سے چھپاتے ہیں. اور یہ جو بنیاد ہے اس کی, یہ بھی آپ دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے کہ اس یعنی یہ پروپیگنڈے کا ذکر جس بات سے سٹارٹ ہوتا ہے بھئی, وہ کہتے ہیں بھئی حدیث غدیر ہے, یعنی کہ حدیث غدیر خم جس کو والے. حدیث موالات بھی کہا جاتا ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ جو یہ روایت غدیر خم والی ہے نا. غدیر خم والی ہاں، روایت, غدیر خم ٹھیک والی ہے نا. روایت جو ہے. میں یہ عرض کروں کہ اتنی بعض مرتبہ حیرانگی ہوتی ہے اپنی عوام, اور خاص طور پہ یہ جو ابھی میں نے جن مولوی صاحب کا تھوڑی دیر پہلے بغیر نام لیے ذکر کیا ہے کہ جی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری کتب کے اندر جو نا, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی میں تحقیق کے اسلوب سے واقف ہیں اور آپ کچھ یعنی مصادر کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں, تو آپ دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یعنی کہ صحیح سند سے یہ روایت نہ کتب تشیع میں موجود ہے نہ کتب اہل السنہ میں. صحیح. یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ روایت, چیلنج کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی مصدر میں سے یہ روایت صحیح سند سے نہیں نکالی جا سکتی. یعنی محدثین نے یعنی جدید دور میں لے لیجئے شیخ البانی اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ, ان حضرات نے بھی اسی جو سنن ترمذی والی جو روایت ہے نا, اس کی سند کی تحسین فرمائی ہے.